بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا انتہائی اہم موضوع ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات ہو گئے ہیں اور اب آگے کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑی بنیادی اور اہم باتیں ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں دو خبریں ہیں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی۔ اس سے پہلے بھی میں پروگرام کر چکا ہوں جس میں جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہوئے، تو یہ بہت بڑی سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی تھی، جسے آج پرائم منسٹر پاکستان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، کام کر رہے تھے کابینہ کے اجلاس میں، ان کو بہت زیادہ بلکہ 2-3 بار فیلڈ مارشل کا نام لے کر اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان مذاکرات کو، یعنی کہ دونوں جو ممالک ہیں ایران اور امریکہ، تقریباً 1979 ہو گئے۔ 1979 کے بعد پہلی بار جو ہے یہ ایران اور امریکہ کے اتنی بڑی سطح پر مذاکرات پاکستان میں ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے اندر دو خبریں ہیں مذاکرات کے اندر۔ ویسے جو فوری طور پر ایک خبر یہ کہ مذاکرات ہونا ایک اچھی خبر، اور مذاکرات کا کسی نتیجے پر نہ پہنچنا یہ بری خبر۔ تو اب دونوں جو ملک آئے تھے، امریکہ اور ایران، دونوں ہی جو ہے وہ پاکستان نے ان کو پاکستان میں بلا کر فیسیلیٹیشن کا جو رول پلے کیا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور جس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے جو وفود تھے، جس میں اعلیٰ سطح کے وفود تھے، جو جب وہ آئے تب بھی انہوں نے پاکستان کو سراہا، جب گئے تب بھی انہوں نے پاکستان کی جو اس میں کلیدی کردار تھا مذاکرات میں، اس کو بہت سراہا گیا۔ اس پر ہم بات چیت کریں گے، اور بھی کچھ اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں لائن پر موجود ہیں لندن سے ابرار میر صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بھی دوسرے بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ میر صاحب، میں آپ سے ہی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ مذاکرات ہو گئے ہیں، اب آگے کیا ہوگا؟ اور ان مذاکرات میں یقیناً آج جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں، ان کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی کہ انہوں نے بھی بڑا پازیٹیو طریقے سے وہ کوششیں کی ہیں، ماضی میں بھی اور ابھی بھی۔ تو کیا کہیں گے سر؟ پہلے میں آپ کی بات سنوں گا، پھر مزید ہم اس پر بات کریں گے۔ جی تھینک یو وسیم چودھری صاحب، آپ کا شکریہ، اور آپ کے چینل کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ پاکستان کے کرنٹ اور سینسٹیو ایشوز لے کے آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایران کے جو پہلے مذاکرات ہوئے 2021-22 میں بھی مذاکرات ہوئے تھے، وہ اتنے بڑے لیول پہ نہیں تھے، جی، اور اس کا بھی کسی حد تک نتیجہ نکلا تھا کہ ایران نے امریکہ کے کچھ قیدی واپس کیے تھے، اور امریکہ نے پھر گڈ ول جسچر کے طور پہ $6 ارب جو ان کا جنوبی کوریا میں جو رکھ لیا تھا، وہ قطر میں دیا ان کو۔ تو وہ تھوڑا سا ایک گڈ ول جسچر ہوا، وہ ایک چھوٹی سی ہوا کا جھونکا تھا۔ لیکن پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے سر کہ یہ مذاکرات کی ایک لمبی داستان ہے۔ ایران کوئی عام ملک نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان جب اٹامک پاور بنا تو پاکستان ایک عام ملک تھا، ٹوٹا وہ ملک تھا۔ ایران کے پاس آلریڈی ایک طاقت ہے آئل کی، اگر اس کے تیل پاس کی دولت سے اٹامک پاور بھی آ جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس لیے اچھا، اب اس چیز کو روکنے کے لیے کیوں دنیا کی طاقتیں، خاص طور پہ اسرائیل کیوں پیدر پہ ہے کہ 1953 سے یہ ان کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ جب محمد مصدق کی حکومت کو ٹاپل کروایا گیا امریکہ کے تھرو، اور پھر رضا شاہ پہلوی کو لایا گیا، اور اس کے بعد 1979 میں جب امام خمینی آئے تو وہاں سے پھر انہوں نے ریورس گیئر لگایا، وہاں سے پھر 2018 سے پھر بعد میں اس وقت بھی سینکشنز لگیں، 2018 میں زیادہ سینکشنز لگی تھی، زیادہ لگی، بالکل ایسے۔ جی، اب 2018 وہ ٹرمپ کے دور میں ہی لگی۔ اب وہ جو سینکشنز لگی اس میں ایران کا سروائیو کرنا، اگر ایران آئل پاور نہیں ہوتا تو ایران تو ختم ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کو کریڈٹ کیوں جاتا ہے؟
کہ پاکستان اس وقت خطے میں ایک بڑی اہم پوزیشن پہ ہے، بڑی اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اس وقت. اور فیلڈ کلیدی مارشل جو ہے ہمارے پاکستان کے عاصم منیر، جو دیکھیں جو انگلش میڈیا ہے اور جو فارن کنٹریز ہیں، پاکستان کی جو اسٹریٹجک جو حکمت عملی تھی اس سارے جو رول کے اندر بہت زیادہ سراہا گیا ہے. اس پر تو ہم کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں انڈیویجولز پہ بعد میں آؤں گا، پہلے میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ خطے میں اس کی کیا پوزیشن ہے. دیکھیں ہم نیبرز ہیں، انڈیا، افغانستان، چائنا، ایران اور سم ہاؤ سری لنکا کے بھی. اب ہمارے ارد گرد اگر کوئی بھی تباہ کاری ہوتی ہے تو ہمارا ملک بھی پھر اس کی زد میں آئے گا، دوسرے ملک بھی آئیں گے. تو یہ اگر تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا ان اشخاص کا نام جن کے نام آپ نے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے لکھا جائے گا کہ 2 ہفتے کی جنگ، یہاں 2 منٹ کی جنگ نہیں کوئی رکوا سکتا. صحیح بات. 2 ہفتے کی جنگ، آپ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں آپ کو ایک گیپ ملا ہوا ہے، ایک سپیس ملی ہوئی ہے. یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوتے، یہ ڈیڈ لاک ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے کئی دفعہ. مطلب یہ دیکھیں نا، ابھی ہم نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، رکتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ڈپلومیسی بیک ڈور چینل چلتے ہیں. ابھی بھی یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں جی نہیں ہم مذاکرات. دیکھیں جب وہ آ رہے تھے ادھر، اب بنیاد تو یہ ہے کہ جب وہ ادھر آ رہے تھے تو انہیں 10 پوائنٹس ایجنڈا پہلے مل گیا تھا، مل ایران گیا نے تھا دیا. بالکل. اب اگر وہ انہیں ناقابل قبول ہوتا تو تو پھر کیوں نہیں آتے دیے تو اچھا. وہ آتے ہی نہیں. لیکن ہاں جی، اس میں میر صاحب ہمارے ساتھ چودھری خالد صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ٹریڈر ونگ کے پریزیڈنٹ، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن اس پہ جو آپ نے بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں، یقیناً یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی ہیں کہ 1979 کے بعد اتنے اعلیٰ سطحی مذاکرات. اچھا، مذاکرات جو ہیں میری ذاتی، چونکہ ڈیفرنٹ اوپینین پورے ورلڈ کے جو لوگ تھے وہ دے رہے ہیں، میڈیا کے، پولیٹیشین اور سارے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی بھی اور پاکستان کی بھی، اور عالمی سطح پر جو ان کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جو ایران نے صرف ایک حکمت عملی اپنائی ہے. ایک تو ڈیفنس کیا ہے، اور دوسرا آبنائے ہرمز پر جو تیل، پانی، گیس کی جو ترسیلات تھیں اس میں اپنی اہمیت ایران نے بتائی ہے کہ صرف آبنائے ہرمز کی آپ دیکھیں پاس میں بھی بہت زیادہ اس پر بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ ایران کی جو حکمت عملی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. تو امریکہ اور یہ سارے ممالک آپ کے سامنے ہیں. ابھی آج جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں وہ خلیجی ممالک کا دورہ کر کے واپس آئے، تو انہوں نے بھی بات کی ہے 2 چیزوں پر. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، جو برطانوی پارلیمنٹ میں ہوا ہے، کہ جو ایران کی تہذیب ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ بڑا بالکل غیر مناسب بیان تھا، یہ نہیں دینا چاہیے تھا ایک امریکی صدر کو. پھر دوسرا، جو لبنان کو جنگ بندی میں شامل نہیں کیا گیا، اسرائیل مسلسل اس پر حملے کر رہا ہے. پھر ایران نے یہ کہا ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو جے ڈی وینس کا 2 بندوں سے رابطہ تھا. ایک رابطہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، چونکہ وہ امریکی صدر ہیں، ظاہری بات ہے سارے مذاکرات کو امریکہ میں بیٹھ کر وہ لیڈ کر رہے تھے. تقریباً 1 درجن سے زائد جو ہے وہ امریکی صدر براہ راست انوالو تھے ان مذاکرات میں، اور بہت سارے نکات پر یہ متفق بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں بالکل ناکام ہو گئے ہیں اور یہ دوبارہ نہیں ہوں گے. مذاکرات بھی دوبارہ ہو رہے ہیں، اور یہ کس جگہ پر ہوں گے، کس مقام پر ہوں گے. اب جو آپس میں ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ ایک دم سے، اب 21 گھنٹے کے مذاکرات تھے، یہ 21 گھنٹے کے مذاکرات، اتنے طویل مذاکرات کے بعد اب دیکھیں 21 گھنٹے آپس میں بات چیت ہونا. ان کے اسپیکر، ان کے وزیر خارجہ ایران کے، پھر ان کے ہائی ڈیلیگیشن تھا، پھر ادھر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، اور براہ راست جو تھے امریکی صدر ٹیلی فون پہ وہ انوالو تھے. پھر پاکستان کی جو چیف ڈیفنس فورس ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. تو یہ بڑے ایک امپورٹنٹ مذاکرات تھے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی، آصف زرداری صاحب بھی بیک اینڈ پہ رول پلے کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں کہ ان کے رول کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے. دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب نے پہلے کیبنٹ کی میٹنگ کی، ٹھیک ہے، جس میں فیلڈ مارشل صاحب تھے، بلاول بھٹو صاحب تھے، پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک سٹارٹ دیا. اس بریفنگ میں گائیڈ لائن ہوتی ہے نا پریزیڈنٹ کی طرف سے. اب وہ گائیڈ لائن
سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا، ایک ویسے ہی خمیر میں ہے، بھٹو صاحب کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے. ایک میں بات ایڈ کر دوں یہاں پہ آپ کے سوال میں کے جواب میں. پاکستان اور ایران کے تعلقات بھٹو شہید صاحب کے دور سے اس وقت شروع ہوئے جب پاکستان نے کسی اور ملک سے قرضہ لیا تھا. وہ پہلا ملک ایران تھا. مختلف اچھا مد میں انہوں نے قرضہ دیا، تیل کا قرضہ دیا، ڈیفر کیا پیمنٹ، پھر فوجی ٹریننگ دی. خیر وہ اس میں سے جب خمینی آئے تو کچھ واپس ہوا، کچھ نہیں ہوا. لیکن ابھی جو آپ کا جو سوال ہے اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی بھی وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. وہ بے شک وہ وزیر خارجہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں نا. وہ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا اس لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی وزارت خارجہ میں اپنے جوڑ دکھائے. آصف علی زرداری صاحب کا دیکھیں، چائنا، ایران، ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے بغیر یہ بڑا مشکل ہے یہ چلنا نا، یہ ہو نہیں سکتا اس طرح. اب فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم سعودیہ میں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کو یہ پتہ ہے کہ وہ پھنس گئے اس جنگ میں. وہ اس طرح پھنسے ہیں کہ جس طرح ہٹلر نے ایٹ اے ٹائم 2 جگہ پنگا لے لیا تھا نا، فرانس میں گھس کے، ساتھ میں وہ رشیا میں بھی وہ جانے کے لیے جب چلا تو وہاں سے اسے فائر بیک ہوا. یہی ان کے ساتھ ہوا. یوکرائن میں بھی گھسے ہوئے ہیں ادھر بھی، اور یہاں پہ انہوں نے بڑے ڈائلاگ بولے. اب دیکھیں نا، نیٹو بھی ساتھ نہیں دے رہی، یورپ کے ممالک ساتھ نہیں دے رہے، برطانیہ نے ساتھ نہیں دیا، پھر امریکہ کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے. ایسے وفد نہیں پاکستان پہنچا کہ ان کو اپنی سیاست بھی بچانی ہے. یہ بھی ساری چیزیں دیکھیں نا کوئی صاحب، انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنے لیے میں اسرائیل کی وجہ سے اپنے ملک کو کیوں تباہ کروں. ایک سیکنڈ تھاٹ تو آتا ہے نا، اپنے ملک سے آواز اٹھتی ہے. اور پاکستان وہ واحد ملک تھا، انہوں نے انڈیا کو نہیں کہا، کسی اور ملک کو نہیں کہا. کیوں کہا پاکستان کو؟ کہ یہ یہاں پہ سینس پریویل کرتا ہے، اور ان کے تعلقات ادھر ادھر سارے اپنے خطے میں زبردست قسم کے تعلقات ہیں. اور پاکستان اس وقت یہ جنگ رکوا کے اپنے یہ 3-4 جو نام ہے، مرزا پاکستان کی مرزا پاکستان کی مسلح افواج نے، آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کو جو کچھ ہوا اور ثابت کیا ہے، اور بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں، جس میں امریکہ نے دیکھا ہے وہ مظاہرہ کہ کس طرح پاکستان کی فضائیہ نے کامیابی حاصل کی ہے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور دنیا نے ہمیں تسلیم کیا ہے کہ پاکستان بہت مضبوط ملک ہے. نہیں، اس میں ایک بات یاد رکھیں، دیٹ واز اے سیلف ڈیفense. ہم ڈسٹرکٹر نہیں ہے. نہیں، وہ سیلف ڈیفنس میں ساری بات کر رہے ہیں. ہاں وہ جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم پورے اس کے رائے میں کہ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں جی یہ جنگ والی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پیس. ہم پیس کے دائی ہیں، امن کے دائی ہیں. اسی لیے پیس ٹاک پاکستان میں ہونا یہ بہت بڑا دنیا میں ایک جو ہے نا ڈپلومیٹک لیول پہ، یہ میں نے کہا نا یونائٹڈ نیشن میں لکھا جائے گا، اگلی نسلیں یاد رکھیں گی. دیکھیں رزلٹ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں تھا. پاکستان کے ہاتھ میں یہ تھا کہ جو جنگ رکوائی، اور اب اس میں جو سپیس ہے ابھی بھی بیک ڈور چینل چل رہے ہیں، لو لیول پہ چل رہے ہیں. ظاہر ہے وہ جے ڈی وینس کے پاس تو اختیارات نہیں تھے نا، کہ وہ وہیں پہ امریکہ کو بچہ تو ہے نہیں کہ اس کا کان پکڑ کے تو آپ کہہ لیجیے یہ کرو تو وہ کرو. ادھر نہیں، بڑا ملک ہے اور اس نے پھر وہاں پہ اپنے ملک میں جانا ہے. وہاں پہ پھر بات دیکھیں، بھٹو صاحب جب گئے تھے شملہ معاہدہ کرنے تو اندرا گاندھی نے جب رکھے اپنے ڈیمانڈز، بھٹو صاحب نے کہا میں ایک بھی نہیں مانوں گا، اور بی بی شہید کو کہا کہ پیک کریں اپنا سامان. اور اسی آخری دن میں کوئی ایسی ایک سیکنڈ وہ اسی آخری دن میں کچھ ایسی بات ہوئی کہ پھر مذاکرات ہوئے، 1 to 1 ہوئے، اور بھٹو صاحب کی ساری باتیں مانے گی اور اندرا گاندھی کی ایک بھی بات نہیں مانے گی، اور ہم ون ون سچویشن میں آئے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہم اس پیس کو قائم کروانے میں ہر جگہ پہ اپنا پورا کردار ادا کریں. جی میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا. ہمارے ساتھ چودھری خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این ٹریڈ ونگ کے. تو صاحب آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی میاں شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے، فیلڈ مارشل کو. تو آپ اس ساری صورتحال کے حوالے سے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے ہیں، نتیجہ خیز نہیں ہے، پہلی میٹنگ تھی، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ دیکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے ناکام ہو گئی، یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سپر پاور کو اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ ملا دینا، آمنے سامنے بٹھا دینا، بات کروا دینی، اور ان کو وہ پروٹوکول دینا، ان کا تحفظ کرنا. اور جس طریقے سے پاکستان نے مہمان نوازی کی ہے تو یہی کامیابی ہے پاکستان کی. اور یہ کوئی حتمی نہیں ہے
کہ پاکستان اور ایران اور امریکہ کو لے کے پاکستان اسلام آباد میں بیٹھ گیا اور پاکستان پیچھے ہٹ گیا ہے. پاکستان ابھی بھی متحرک ہے. آپ وزیر خارجہ کو دیکھیں, آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب کو دیکھیں, ابھی بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے, ابھی وہ لگے ہوئے ہیں, ڈائلے کے رستے کھلے ہوئے ہیں. آپ کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے ان فریقین کو بٹھانا, جو معاہدہ ہے, معاہدے کی جو پہل ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر, آبنائے ہرمز کا کھلنا, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. بالکل, ابھی سیاست ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہی ہے, جو ایران ڈٹ کر استعمال کر رہا ہے. یہ بھی بات ہے. تو یہ پاکستان کے ساری سارا جاتا ہے, اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ایک پیج پہ ہے. یہی پاکستان کی کامیابی ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے دنیا میں عمل لا رہا ہے. بالکل جو صاحب, پاکستان دنیا میں عمل لانے کا دائی بن رہا ہے. بالکل, اب آگے کیا ہوگا, یہ مذاکرات جو ہیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں, لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جس پر امریکہ نے اتفاق کیا ہے. یقیناً کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں, لیکن ابھی تک وہ یقیناً یہ دو عالمی سطح پر یہ بات چیت چل رہی ہے, لیکن وہ جو اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ یقیناً میڈیا پر نہیں آئی. پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے ڈاکٹر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے بھی بعد میں پریس کانفرنس کی مذاکرات کے بعد, جے ڈی وینس نے بھی کی, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 21 گھنٹے میں ان کے کون کون سے نکات, جو 10 نکات ایران کے تھے, 15 نکات جو تھے وہ امریکہ کے تھے, اور کن کن نکات پر اتفاق ہوا ہے. لیکن جو سب سے بڑا مرکزی اس وقت نقطہ یہی ہے کہ ایک تو جو ایران کے اندر انریچمنٹ ہو رہی ہے یورینیم کی, اس کو فوری طور پر بند کیا جائے, اس پہ یقین دہانی کروائی ہوگی. لیکن آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, اور اس میں امریکی صدر نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ مذاکرہ جو ہے وہ آج کا دن تھا, آج کے دن کا الٹیمیٹم تھا, تو وہ اس کا جو ہے وہ گھراؤ کیا جائے گا, اور اس کے جو آبنائے ہرمز ہے تو اس وہ کیسے ہوگا ابھی تک کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی. لیکن چونکہ ایران کا یہ سمندری راستہ ہے اور ایران ایک خود مختار ملک ہے, تو ان کی اپنی پالیسیز ہیں. وہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو وہاں سے جو ٹوکن فیس لی جاتی ہے, تیل جو وہاں سے گزرتا ہے, دوسرے مالک سے پیسے بنتی ہیں, یقیناً ایران کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ اکانومی اقتصادی طور پر جو ہے وہ ایران کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو میر صاحب, جو آگے مذاکرات ہیں کس طرف جائیں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ترکی, قطر اور دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سعودی عرب میں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں کابینہ کے اجلاس کے بعد, تو سعودی ولی عہد بھی جو ہے وہ براہ راست سارے میٹرز میں انوالو ہے, چونکہ سعودیہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, دبئی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہے دبئی چھوڑ کر واپس جو ہے وہ انگلینڈ میں آگے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے 2 ہفتوں کی, اس کی میعاد بڑھ جائے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میعاد بڑھ جائے گی یا کشیدگی بڑھے گی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا گیس بالکل ٹھیک ہے, آپ نے میرے منہ کے الفاظ سینے ہیں. دیکھیں جے ڈی وینس کی آپ پریس کانفرنس بار بار دیکھیں, اس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا ہوں, وی کانٹ پرولونگ دیز نیگوسیشنز. نہیں, اس نے کہا ابھی تک کچھ نتیجہ نہیں نکلا, اور میں وہ جو کانفیڈینشیل چیزیں تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 21 گھنٹے والی بات, وہ نہیں بتا سکتے نا, وہ طریقہ یہی ہے. اچھا, اب وہ 15 پوائنٹس اور 10 پوائنٹس یہ مل کے ان میں سے کچھ اس کو ریفائن کر کے کچھ شکل نکلے گی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں بالکل یہ مذاکرات آگے چلیں گے اور اس کا کوئی حل بھی نکلے گا. تباہ کاری تو کسی بھی ملک کے, امریکہ کے حق میں بھی نہیں ہے, کسی بھی ملک کے جو نا وہ حق میں نہیں ہے. اب 3 لوگ جو ہیں پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں بڑے کھلے طریقے سے, جن میں 2 زیادہ ہیں, تیسرے ان کے ایک قسم کے کیا کہتے ہیں رہبر ہیں, صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, پھر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب بڑی انتھک محنت کر رہے ہیں, اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب. لیکن اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی کردار بڑا کلیدی ہے, بہت ہارڈ ورکنگ وہ ہیں, اور یقین کریں میں انہیں پرسنلی بھی جانتا ہوں, میری یاد اللہ بھی ہے ان سے, تو وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے. اور اس کیونکہ وزیر خارجہ بھی ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, تو ان کو بھی اس وقت کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا کہ وہ ریسٹ بھی کر سکے. تو ان ساری چیزوں کا دیکھیں آپ بیس رکھ دیے نا,
ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ڈپلومیسی میں کچھ چیزیں کہہ کے زبانی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں بھی کہی جاتی ہیں, اس کے بھی معنی نکلتے ہیں. ڈپلومیسی ایک بڑا آرٹ ہے, یہ ڈپلومیٹس ہی جانتے ہیں. تو یہ اس وقت ڈپلومیسی کی باتیں ہو رہی, یہ کوئی عوام میں کھڑے ہو کے جلسے نہیں ہم کر رہے, بڑکے نہیں مار رہے. دیکھیں نا, جنگ میں نہ تو امریکہ اپنے مقاصد پورے کر سکا ہے, اور ایران بھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں کہ امریکہ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. دوسری طرف امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. تو ظاہری بات ہے ابھی ایران اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑا ہے. مذاکرات کے بعد کسی سطح پر بھی ایران نہ ڈگمگایا ہے. ایران پر دیکھیں کتنے حملے کیے گئے ہیں, کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے. ان کے جو سپریم لیڈر تھے, پھر ان کے جو کمانڈرز تھے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے, ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی ایران اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑا ہے. کسی جگہ پر بھی آپ دیکھیں مذاکرات میں ایرانی جو وفود آئے ہیں, ان کے وزیر خارجہ آئے ہیں, پھر اسپیکر پارلیمنٹ جو ان کے ہیں وہ آئے ہیں باقر کالیباف, تو ان کے چہروں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑے پراعتماد ہیں. اور پاکستان پر بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے دونوں بڑے ملکوں نے. تو اس سے دونوں کو لگ رہا ہے. جی میں خالد انجرا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بالکل کھل کے تعریف کی ہے اور کرتا بھی رہوں گا شہباز شریف صاحب کی, اسحاق ڈار صاحب کی, اور اپنے فیلڈ مارشل صاحب کی, کیوں نہیں کریں گے. لیکن میں ایک اور بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ جذبات نہیں ہے, یہ بلکہ فیکچول ایک ریفرنس ہے کہ اگر جے ڈی وینس اور اس کا جو سیکریٹریل سٹاف ہے 3-4-5 بندے, اور ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے 3-4 سٹاف بٹھا دیں, نتیجہ آپ کو لازمی نہیں بلکہ 200% بلاول بھٹو لے کے دے گا. وہ اس کی جو پروفیشنسی ہے نا بلاول صاحب کی, جو ان کا ایکومین ہے, جو ان کا ایک کنٹرول ہے اس ڈپلومیسی پہ, وزارت خارجہ پہ, اور کیونکہ وہ جینز میں ہے نا, وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ وہ وزیر خارجہ بنے. ان کے گھر میں یہ وزارت عظمیٰ, صدارت اور وزارت خارجہ اور سارا کچھ چلتا ہے. تو یہ جینز میں جب چیزیں آتی ہیں, اور اب وہ بڑے پالش ہو گئے ہیں کانفیڈنس میں. دیکھیں نا اب جب ہوا تھا, جب وہ وزیر خارجہ تھے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری کو کنونس کر کے پاکستان لے کے آ گئے. تو کہاں انہوں نے پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑا. بالکل جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, وہاں پہ بھی بڑا زبردست مقدمہ لڑا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان. لیکن ایک بات آپ کے اس چینل کے تھرو میں اپنے پاکستانی جو بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز ان چیزوں کو اتنا وہ میمز نہ بنائیں, اتنے ڈرامے بازی نہ کریں یار, تھوڑا سا سینسیبل طریقے سے اس کو گیج کریں, اس کو کیپٹلائز کریں. دیکھیں میں نے تو جی میر صاحب, میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ جو میٹرز چل رہے ہیں اس وقت عالمی سطح پر, اس سے کوئی کسی خاص پارٹی کا بندہ یا کسی خاص ملک کا بندہ متاثر نہیں ہوا. اس سے دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ارب لوگ ہیں, خواہ وہ پاکستان میں ہیں, امریکہ میں ہے, برطانیہ میں ہے, یورپ میں ہے, خلیجی ممالک میں ہے, ہر شخص براہ راست متاثر ہوا ہے. اس کی آمدن پہ فرق پڑا ہے, اس کے گھر کے خرچوں میں فرق پڑا ہے, اس کی لائف جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. تو اس میٹر کو ہمیں سیاسی جو مفادات ہیں اس سے بالاتر ہو کر دیکھنا ہوگا, تو پھر جا کر اس کے رزلٹ جو ہیں وہ اچھے آئیں گے. اور ہمیں جس طرح امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کیا, ایران نے پاکستان پر اعتماد کیا, اور عوام کو بھی حالات میں اپنے ملک پر, اپنے ملک کی مسلح افواج پر اعتماد کریں گے, تو پھر جو ہے. جی میں چودھری خالد حسین صاحب سے بات کروں, میں آپ بالکل میں ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا پوائنٹ پھر آپ کو ابھی جو میں نے بات کی نا بلاول بھٹو صاحب کی, یہ اس لیے بھی کیا ریفرنس یہ بھی بنتا ہے ایک اور, کہ دنیا کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان میں نون لیگ کی حکومت میں ہے نا, وہ تو ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ کسی اور لیڈر سے کیوں نہیں انٹرویو کر رہے, بلاول بھٹو سے کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب وہاں پہ اے این پی ہے, پی ٹی آئی ہے, اور جماعتیں ہیں, ان سے کیوں نہیں کر رہے, وہ صرف بلاول بھٹو سے کیوں؟ یہ میری بات جو میں نے پہلے کی اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. تھینک یو. اچھا جی بالکل میر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. خالد صاحب آپ جی بالکل آپ کا جواب دیں, بڑے امپورٹنٹ بات جو سوال ہے جو برار میر صاحب نے میرے بھائی نے بولا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بھٹو فیملی ویری رسپیکٹڈ ہے ہمارے سب کے لیے, پاکستانی نیشن کے لیے ان کا بہت بڑا رول ہے پاکستان میں, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہمارے رہے ہیں, ان کے پاس ایک بڑا اعلیٰ تجربہ ہے, بڑے کوالیفائڈ ہیں اور گریجویٹ ہیں. اسی طرح ان کے والد محترم ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں, ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں. تو اسی طرح جو قائدین ہیں کسی بھی پارٹی کے, ان کے پاس ایک تجربہ ہے, اپنی قوم اور ملک کے لیے وہ یکجا ہیں,
اور سارے آپ دیکھیں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بھی کوئی ایکٹیو نہیں ہے, آپ کو کوئی وزارت نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن ان کا اس معاملے میں بھی بہت بڑا رول ہے, کلیدی رول ہے. اسفر زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, ہمارے قائدین بھی ہیں, ہمارے پاکستان کے یہ محسن بھی ہیں. ابھی میں چاہتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ تو صاحب آپ ٹریڈر ونگ کو ڈیل کرتے ہیں, اقتصادی طور پر بتائیں کس طرح میں نے بات کی ہے کہ اس سے ہر شخص متاثر ہوا ہے. جی بے شک آپ کاروبار کرتے ہیں اور کاروباری معاملات کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے, جس طرح میر صاحب نے اپنی پارٹی کا موقع بھی دیا ہے, تو آپ کاروباری حالات جو ہیں جنگ بندی کے بعد بہتری آئی ہے اور آگے کتنی غیر یقینی کی کیفیت ہے؟ ابھی چوہدری صاحب یہ کہنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے کہ بہت بہتری آ گئی ہے یا آ جائے گی. میں 2-3 پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں آپ کے سوال کے پیش نظر جو آپ نے سوال کیا کہ آگے کیا ہوگا. میرا اپنا خیال ہے, چھوٹے موٹے جو جیسے سورسز ہوتے ہیں میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو میٹنگ کے دوران جو 2 پوائنٹ پہ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ نہ ہو سکا. جو ایران نے جو پہلے کویشچن کیا امریکن ڈیلیگیشن سے, تو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یہ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ 47 سال کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے جو مثبت قدم کی طرف گئی ہے. پوری دنیا نے دیکھا, اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اس میں ایران نے یہ بولا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس پہ آپ قبضہ کر لیں گے. یہ اس کا پوائنٹ تھا, کیونکہ اب اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں تو اس نے پہلے بولا ہوا تھا کہ ہم اس کے آئل پہ ہرمز پہ قبضہ کر لیں گے. تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ساتھ میں اس نے بولا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایٹمی جو توانائی ہے, ایٹمی ریکٹر جو ہے اس کو آپ ختم کر دیں. تو اس نے چند ممالک کے نام بھی لیے گئے وہاں, جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں شمالی کوریا کا نام لیا گیا, جو صفحے اول میں اسرائیل کا نام لیا گیا کہ ان کے پہلے رکوائیں پھر ہمارے اوپر یہ پابندی لگائیں. تو اس سے آگے معاملہ جو ہے نہ چل سکا. تو صاحب یہ دو ایسے یہ آفیشلی تو بات اس طرح سے ابھی دونوں ملک نہیں کر سکتے ہم, لیکن ہم یہ بتائیں کہ اقتصادی طور پر آپ اس سارے منظرنامے کو, جنگ بندی جو ہوئی ہے اس سے میں نے دیکھا پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. جی ہوئی ہیں. اور عالمی سطح پر جو کنٹینرز کے ریٹ تھے, جس طرح فریٹ ریٹ بڑھ گئے تھے, تو اب تو اپنا ہرمز کھل گیا, اوپنلی سارے شپمنٹ آ رہی ہے. تو اس حوالے سے بتائیں. ابھی چوہدری صاحب اس کو ٹائم لگے گا. کسی بھی جگہ کوئی ایسا ریسیشن چلتے ہیں یا جنگ ہوتی ہے یا جنگ رک جاتی ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. ایک دم سے یہ چیزیں نہیں واپس آ جاتی ہیں اپنی. جیسے ملکوں کی تباہی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا پوری دنیا میں مہنگائی ہو چکی ہے, تو اس کو اپنی سطح پہ آنے کے لیے ٹائم لگے گا. اسی طرح پاکستان جو ایران میں جو تباہی ہوئی ہے, تو ایران جو ہے میرے خیال میں 30 سال پیچھے چلا گیا. اگر آج بھی جنگ وہ پرماننٹلی اللہ کرے وہ بند ہو جائے, تو جنگ کے حوالے سے تو مجھے جو ہے لگتا ہے کہ ابھی جنگ نہیں ہوگی, ابھی یہ ڈائیلاگ ہی چلیں گے. اور اس میں پاکستان کا کلیدی رول جو ہے وہ پلے کرتا رہے گا. پاکستان کے سارے ابھی اسلامی ممالک کے بڑے جو ممالک ہیں وہ مل گئے ہیں, جس میں مصر بھی ہے, ترکیہ بھی ہے. تو اس نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کے یہ کوششیں شروع کر دی ہیں. تو مہنگائی کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر پٹرول تھوڑا سستا ہو گیا تو اس سے مہنگائی رک جائے گی, یا ناممکن سی بات ہے. ابھی اتنی جلدی مہنگائی جو ہے جو اس کی شرح جو ہے وہ کم ہونے کو مجھے نہیں لگتا کہ جلدی واپس اپنی سطح پہ آ جائے جیسے پہلے تھا. اچھا میر صاحب, خالد صاحب نے بات کی کہ مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے, چونکہ یقیناً ابھی تو جنگ بند نہیں ہوئی ہے اور اب جو کشیدگی بڑھنے کے امکانات ہیں اس کو بھی خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کو آج برطانوی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں جو لبنان پر مسلسل اسرائیل جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے, گولہ بارود پھینک رہا ہے, ان کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے, تو اس کو فوری طور پر جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو بند کیا جائے. اور دوسرا انہوں نے جو امریکی صدر نے ایران کی تہذیب کو ختم کرنے کی بات کی تھی, تو اس کو بڑا غیر مناسب اور غیر مہذب بھی قرار دیا ہے. تو جو اس حوالے سے جو ہے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کی بھی آپ نے دیکھا خارجہ پالیسی جو ہے وہ بڑی ایک اس میں چینج نظر آیا ہے, اور مسلمان ایم پیز نے بھی آج جو مسلمان ایم پیز تھے انہوں نے بھی جو پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی, جو پاکستان کا رول تھا ان سارے ہائی لیول ٹاکس کے اندر, تو بہت زیادہ جو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ پاکستان کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ یقیناً یہی پارلیمنٹ تھی
جو کہ پاکستان کے لیے اتنی زیادہ قدر نہیں تھی، جو اس حالیہ چند مہینوں کے اندر پاکستان کی قدر پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں، یہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. انہیں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والی وہ ٹریپ یاد ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ نہیں گئے ادھر. لیکن وسیم صاحب، یہاں پہ تو پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی چلے پیٹرول سستا ہو گیا، یہ بھی بڑی بات ہے. یہاں تو ایک پینی بھی سستا نہیں ہوا. یہاں تو انہوں نے اسی وقت مہنگا کر دیا تھا پیٹرول. یہاں پہ نہیں ہوا. جو پچھلا اسٹاک چل رہا تھا اسی پہ انہوں نے پیسے کمانے شروع کر دیے. ہم پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، یہاں پہ بھی وہی جناب وہ انہوں نے وہ کیا. اب ایک اور بات میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے ایک اور ایڈ کروں گا، وہ پہلے بھی بھول گیا تھا. اب جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جائیں گے، دورے کریں گے، لیکن جیسے ہی انہیں فرصت ملے، پہلی فرصت میں انہیں پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. پارلیمنٹ کے بغیر حکومت جو ہے نا کمزور ہوتی ہے. جب آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو عوام کا جو ہے نا وہ مینڈیٹ ہے، انکریجمنٹ، وہ سب کچھ ملتی ہے. تو یہ بڑا یہ جو ہے نا انہیں کرنا پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے پٹاخے چلتے رہیں گے. یہ لفظ چھوٹا ہے پٹاخہ، چھوٹے موٹے یہ فائر کرتے رہیں گے، بالکل چپ کر کے یہ نہیں بیٹھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں. انہوں نے اپنی تھریٹ بھی رکھنی ہے آپ پہ، آپ سے بات منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے تھریٹ رکھنی ہے. اب ہم پہ ہے کہ ہم اسے گیج کیسے کرتے ہیں، اسے ڈیفینس کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ڈپلومیٹک جو ہے نا پلیٹ فارم دنیا میں وہ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو ہے نا جا کے ہمیں ایک جگہ پہ جا کے، باقی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لبنان پہ اگر وہ حملے کرتے رہیں گے اور ادھر سے سیز فائر کی بات کی، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ وہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں، ہمیں ادھر لگا کے وہ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. ٹرمپ اس وقت پھنسا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا ایدی امین کی طرح بھی وہ پھنسا ہوا ہے اور یہ ہٹلر کی طرح بھی پھنسا ہوا ہے. لیکن پاکستان نے جیسے انڈیا کے خلاف جنگ روکی تھی ٹرمپ کے کہنے پہ، ابھی پاکستان کے کہنے پہ ٹرمپ نے بھی 2 ہفتے کا وہ کیا ہے. تو یہی ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک. بالکل. اچھا، بالکل کرنا پڑے گا. لیکن میر صاحب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان کی دعوت پر پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف ایک ہائی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ وہ سعودی عرب پہنچ رہے ہیں. تو یقیناً جو سعودیہ کا بھی رول جو ہے اس سے اب انکاری نہیں ہے. مڈل ایسٹ کے اندر سعودی جہاز اسی سمندری جو ایران کی آبنائے ہرمز ہے وہاں سے گزر کر جو ہے یہ پوری دنیا میں اپنی ترسیلات کر رہے تھے. صرف یہ نہیں ہے تیل، اس کے علاوہ بھی گیس تھی، پھر اس کے علاوہ جو ترسیلات تھی، بہت زیادہ جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ بھی یہیں سے ہو کر گزرتی تھی. سعودی عرب بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اس کے 80-90% جو وہ یہ راستہ یوز کرتا تھا. اب اگلا جو ملک ہے یا اگلی جو مذاکرات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات یقیناً یہ جنگ جو ہے اس کی میعاد بندی، جو جنگ بندی کی میعاد ہے وہ بڑھے گی، اور اگلے جو مذاکرات ہوں گے اس میں ترکی کا نام لیا جا رہا ہے، کویت کا نام لیا جا رہا ہے، جو کہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم جو ہے اعتماد اتنا زیادہ جو ہے پاکستان پر کیا گیا. اس سے پہلے تو آپ دیکھیں طالبان کے ساتھ مذاکرات تھے امریکہ کے یا دیگر ملکوں میں، وہ کویت میں ہوتے تھے. تو 3-4 ملکوں کا نام آ رہا ہے، اس میں سعودیہ میں یہ پاکستان کا ڈیلیگیشن جانا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. خالد صاحب مختصر اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد آخر میں میرے پاس چند منٹ باقی ہے، میں وہ ایک ٹاپک ہے وہ اس پر بھی بات کریں گے. چلے پہلے آپ بول رہے ہیں پھر میر صاحب خالد صاحب کی طرف آئیں گے. جی ایک تو شکریہ ادا کریں گے اس جنگ کا، اور سعودیہ نے بھی یہاں پہ بڑا ساتھ دیا. دوسرا وہ یو اے ای کا بھی جو ہے نا وہ قرضہ وہ بھی سعودیہ نے کیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں نا سر، وہ اس میں زیادہ سٹیک ہولڈرز پہلے نہیں ڈالے جاتے. مذاکرات جب کسی حد تک شیپ اپ ہو جائیں گے نا، تو میری سینس میں یہ ہے کہ پھر اس کو بڑے لیول پہ، پھر مڈل ایسٹ ایشیا لیول کی یہ پریس کانفرنس کوئی ہوگی، وہاں پہ یہ اعلان کیا جائے گا. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یہ اس وقت، تاکہ یہ ملک بھی آن بورڈ آ جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی وہ جی دیکھیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایران نے، جیسے امریکہ کی تو میں پہلے بات کر چکا ہوں، ان دونوں ملکوں نے جو فریق تھے ان میں سے کسی نے بھی کہا کہ نہیں جی پاکستان کی وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں یا رک گئے ہیں؟ نہیں، وہ پاکستان کو تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہی مذاکرات ہوئے ہیں. جی جی ہاں، تو اس لیے ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے دنیا کی ایسی طاقتیں بھی ہیں جو پاکستان کا نام اس وقت نہیں دیکھنا چاہتی اس طریقے سے کہ پاکستان کیوں آگے آ رہا ہے. بھائی پاکستان کو تو ہم نے کیا کرنا تھا.
اب وہ ان کے پیٹ میں بھی جو ہے نا درد اٹھ رہے ہیں اور اب وہ بھی ادھر ادھر سے اچھا میر صاحب پیٹ میں استعمال کرتے ہو. بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، پیٹ میں درد اٹھ رہے ہیں، اس پر میں اسی پر واپس آؤں گا آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے خالد صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب وفد لے کر سعودی عرب جا رہے ہیں، تو کافی ہائی لیول کی ٹاک سعودیہ میں ہوں گی یقیناً. پاکستان کے ساتھ جو دبئی نے پیسہ واپس مانگا ہے، کویت نے بھی پاکستان کو پیسہ دینے کے لیے عندیہ دے دیا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں، جیسے میر صاحب آپ نے بھی بتایا ہے، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے اس اقدام کو امن کے حوالے سے. اس میں سب سے پہلے اسپین ہے، اٹلی کا پرائم منسٹر ہے، سابقہ پرائم منسٹر اٹلی کا، ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کینیڈا کا پرائم منسٹر، آسٹریلیا کا تو سارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کو اپریشیٹ کر دیے. تو کوئی دنیا کا آدمی نہیں یا کوئی دنیا کے سربراہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس میں ناکامی ہوئی ہے، بلکہ پورے دنیا میں پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا. جو آپ نے ابھی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب کو وہاں مدعو کیا گیا ہے، تو وہ اپنے وفد کے ساتھ سعودی عرب کے لیے جا رہے ہیں. تو جو گلف ہے آلریڈی شاید آپ کے علم میں ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، مجھے جو آج صبح اطلاع ملی ہے جو گلف نے آلریڈی مطالبہ کیا تھا پیسے کا، اس نے وہاں اس جو مطالبے اپنے کو روک دیا ہے. یعنی پیسے کا مطالبہ تھا کہ 2 ارب ڈالر ہمیں واپس کیے جائیں، بلکہ پاکستان نے بولا تھا کہ آپ کے 3.5 ارب بنتے ہیں، تو ہم 3.5 ارب دینے کو تیار ہیں. 23 اپریل تک کا ٹائم میرے خیال کے مطابق رکھا گیا تھا کہ اسی مہینے 23 اپریل تک واپس کر دیں گے. تو وہ تو واپس ابھی نہیں لے رہے، مجھے جو یہ کوئی میرا اپنا خیال ہے، جو میری اپنی معلومات ہے. اور اسی کے ساتھ ترکیہ اور مصر نے گلف کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور گلف جو ہے ترکیہ اور مصر کے ساتھ مل کے پاکستان ہی اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کرے گا جو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں گے. بالکل. میں میر صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. آپ نے ابھی ایک ورڈ یوز کیا تھا پیٹ میں درد، تو یہ ساری آپ نے دیکھا کہ جو وفود آئے ان کے ساتھ عالمی میڈیا کے لوگ بھی اسلام آباد پہنچے تھے، اور ایران اور امریکہ کے لیے ویزا آن ارائیول فری کر دیا گیا تھا کیونکہ ویزے کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو پاکستان نے بڑا اچھے سطح پر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور جناح کنونشن سینٹر جو ہے اسلام آباد میں، وہاں پر جو عالمی میڈیا کے لوگ تھے اور پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اور علاقائی جو جرنلسٹ تھے وہ وہاں سے بیٹھ کر ساری اپنی جو بھی میڈیا کوریج تھے وہ کر رہے تھے. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک خاتون صحافی بھی جو تھیں پاکستان کی، ان پر بہت زیادہ سوشل میڈیا میں کرٹیسائز کیا گیا ہے، ان کے لباس پر بات چیت پر تو نہیں کیا گیا، اور ڈیفرنٹ میں نے دیکھا کہ ان کی وہ تصویریں جو تھی اے آئی سے کر کے یا جو بھی تھیں جس طرح سے بھی تھیں، اور بڑی نازیبا گفتگو استعمال کی گئی ہے. تو اس پر مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کوئی آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے، آپ مجھے بتا دیں. آپ کیا وہ اتنی لو لیول بات ہے، وہ پیٹ میں درد نہیں ہے، وہ تربیت کا فقدان ہے. وہ اب کچھ الفاظ میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب کہتے ہوتے تھے جب بچے اسٹوڈنٹ جو نا کالج کے وہ شور کرتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ بیٹا جب آپ شور کرتے ہو نا مجھے آپ کی ولدیت پہ شک ہونے لگتا ہے. تو وہ بات کہتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر دنیا میں انسان کی کیا بات اہمیت رکھتی ہے، شناخت اس کی. یہ بات آپ غور سے سنیے گا، شناخت بڑی اہم ہے. شہید ذوالفقار بھٹو صاحب نے شناختی کارڈ دیا، پاسپورٹ دیا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایٹم بم بنایا، میاں نواز شریف صاحب نے وہ چلایا، اور بی بی شہید نے میزائل ٹیکنالوجی دی. آج ہم اس پہ اطرار ہیں، ہماری شناخت کو ہم کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں جی، وہ شناخت کی وجہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی جارہ پہلوان نہیں ہم نے بھیج دیا لڑنے کے لیے، ہم ڈپلومیٹک سطح پہ بھی جیت رہے ہیں، اور اپنی شناخت کو ہم نے منوا لیا کہ یہ ہماری شناخت ہے، اور یہ ٹائم لگتا ہے. اچھا، اس میں ذہنیت کا میں تو کہوں گا ذہنیت ہے انسان کی کہ کس حد تک انسان جو ہے وہ گر سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہو گئی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے اچھالیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کی تصویر لے کر اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے آپ اپنی مرضی سے کر کے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ عالمی سطح پر آپ دیکھیں آپ کے ملک کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمسایہ ملک یا آپ کے دشمن ملک کے لوگ وہ کیا دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے لوگ جو ہے یہ کس طرف چل پڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں وسیم صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں نا ایک سوشل میڈیا کی، ہم کہتے ہیں جب ہمارے اپنے مقصد کی بات ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ جی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جی فلاں بندے کے خلاف، وہ دیکھیں جی
جب ہمارے پسند کی بات نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں اور دفع کرو جی سوشل میڈیا کیا چیز ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے نام ہیں جھوٹے، لوگوں کی تصویریں بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ پاکستانی ہے کون نہیں ہے، وہ پاکستانی بن کے وہاں پہ جو ہے نا پوائزننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے لوگوں کو. خاص طور پہ ٹویٹر پہ میں کہہ رہا ہوں، یہ فیس بک پہ بھی آئی ڈیز بنی ہوگی دوسری جگہ پہ بھی، لیکن ٹویٹر پہ آواز آتی ہے نا، ٹویٹر سپیس ہوتی ہے تو آواز آتی ہے سب کچھ، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس ملک میں ہے، یہ پاکستانی ہے کون نہیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں پاکستانی بن کے، وہ پاکستانی بن کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاک افواج کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ہمیں پھر ہم انہیں پاکستانی تو کہہ نہیں سکتے نا. پھر وہ بے شک اپنے آپ کو کہتے رہے، اس کا وہ مطلب پاکستانی ہے کہ کہلانے کے حقدار نہیں ہے نا. پاکستانی کہنا تو کہلانے کے حقدار نہیں ہے کہ جب آپ اتنا گر جائیں نیچے. تو بہت شکریہ ابرار میر صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے تفصیلی جو ہے ان ایشوز کے اوپر بات چیت کی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ ہم شامل کریں گے. تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ چو صاحب آپ موجود تھے، آپ نے میر صاحب کی بات سنی، اور جو سوال تھا کہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ جو ہے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو میں کیسے، بڑے نصیبہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، وہ بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ اگر تھوڑا سا پیچھے آپ چلا جائیں، 2025-26 کی میں بات کر لیتا ہوں، اس سے زیادہ پیچھے نہ جائیں. نہیں آپ اس ٹاپک پہ چلے جائیں، پیچھے نہ جائیں آپ اس جو ٹاپک یا پرٹیکولر جو دیکھیں جو جرنلسٹ ہماری محترمہ کے اوپر یہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، اس پر کیا گیا ہے، تو تنقید جو ہے نا دنیا کا آسان ترین کام ہے. لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی عورت ہو یا مرد ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، تو یہی جو میر صاحب نے فرمایا، آپ نے جو بتایا کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. تربیت ہی لوگوں کی اس طرح کی گئی ہے، اور جو نیگیٹیوٹی ہے ہمارے ینگ جنریشن میں اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس کو ہم نے اس طرح ختم نہیں کرنا کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہیں کس نے بنائے ہیں اور کہاں سے چل رہے ہیں. اس کا ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی مقابلہ کرنا ہے. نیگیٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں آپ نے بدلنا ہے، نہ کہ ان کی گالیوں کا جواب جو ہے گالیوں میں ہم نے دینا ہے. پوزیٹیوٹی کیا ہے؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں، جو ڈیلی آپ جو پروگرام کر رہے ہیں، جو ڈی ایم جو ادھر ہماری کمیونٹی کو اکٹھا کر رہا ہے، جو ڈی ایم جو ہے یوم پاکستان کے جو ہے 23 مارچ 14 اگست کے جتنے بھی ہمارے نیشنل ڈے آتے ہیں، اس میں ساری کمیونٹی کو اکٹھا کر کے پازیٹیوٹی جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے. اس میں افواج پاکستان کے نعرے لگتے ہیں، پاکستان کے نعرے لگتے ہیں. جو حکومتیں صحیح کام کر رہی ہیں، پاکستان کی حکومت کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے پازیٹیوٹی. اس سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. وہ خواہ جرنلزم ہو، جرنلسٹ ہو جس کے خلاف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، یا افواج پاکستان ہو یا حکومت پاکستان ہو یا کوئی فرد واحد ہو، تو میرا خیال یہ بہترین ہتھیار ہے کہ اس کا سوشل میڈیا پہ ہی جواب دیا جائے پازیٹیوٹی. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ چودھری خالد صاحب موجود تھے جو کہ PMLN ٹریڈر ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہم نے بات کی کہ ایران امریکہ مذاکرات کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا. کنکلوژن یہی ہے کہ اگلا سٹیپ بھی بیک ٹو جو ڈور ڈپلومیسی ہے ایران کی امریکہ کی وہ ہو رہی ہے. پیغامات امریکی صدر تک بھی پہنچ رہے ہیں، اور پیغامات ایران تک سپیکر جو ان کا وفد ہے، جو مذاکراتی ٹیم ہے، ان تک بھی پہنچ رہے ہیں. اور پاکستان میں اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور بڑا ایک مثبت کردار پاکستان کا دنیا میں ابھر کر سامنے آیا. جو پاکستان کا جو امیج تھا، جو اعتماد تھا، وہ بہت زیادہ بڑا ہے. یقیناً اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، جس طرح سے پاکستان نے معاونت کی، اور جس طرح سے ان کو دونوں جو بڑے ملک ہیں، امریکہ ایک سپر طاقت ہے، ان کے JD وینس، پھر امریکی صدر کے داماد، پھر ان کے سٹیو وٹکوف، پھر ایران کے جو اعلیٰ سطح کی قیادت ہے، ان کے سپیکر، ان کے وزیر خارجہ، پھر ان کے دیگر جو اراکین تھے، ان کو آیا جس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا فضاؤں میں، جو خصوصی جیٹ طیارے تھے وہ لے کر ان کو آئے. تو یقیناً پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے، یہ سین سب نے دیکھا ہے. اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل ہو، اور یہ میرا نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو ذمہ داران لیڈران ہیں، انہوں نے بھی، برطانیہ نے، یورپ کے کچھ ملک ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ مستقل ہونی چاہیے.
اور ایسا کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے تاکہ جو ان کے نکات ہیں ایران کے اور امریکہ کے آپس میں متفق ہو جائیں اور دنیا میں پائیدار امن قائم ہو، اور آبنہ ہرمز کی وجہ سے جو سمندری راستے کی بندش کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان برپا ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکے، اور خلیجی ممالک کے اندر بھی اتحاد، اتفاق، اور مسلمان ممالک کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور ان کے لیے لیسن بھی ہے کہ ایک ایک رہو گے تو آپ کو رزلٹ کا پتہ ہے کہ ایک ایک سے دنیا کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ جب مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے مل کے کام کریں گے تو یقیناً ان کی آواز سنی جائے گی۔ اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔